उलझता है तो उलझे, बातिल जो सदाकत से उलझता है तो उलझे। जर्रों से ये खुर्शीद छुपा है न छुपेगा, जर्रों से ये खुर्शीद छुपा है न छुपेगा। मैं सदर मोहतरम से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि वो हमें सदारत किताब से नवाजें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المالك رحمة الله وبركاته۔ آج کا یہ جلسہ ملی بیداری کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ مجلس بچاؤ تحریک کے زیر اہتمام شہر میں مسلسل ایک مہینے ڈیڑھ مہینے سے سیاسی شعور کو بیدار کرنے کے سلسلے میں جلسوں کا آراستہ کیا جا رہا ہے، اور الحمدللہ لوگوں کی کثرت اور لوگ اپنے سیاسی شعور کو بیدار ہونے کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں۔ یہ بستی عمر کالونی حافظ بابا نگر، جس کے بسانے والے حضرت قاضی ملت الحاج محمد امان اللہ خان مرحوم اور ساتھ میں مرحوم مقبول پہلوان اور محمد پہلوان نے اس عمر کالونی کی پلاٹنگ کیا، لیکن جتنے ترقیاتی کام تھے امان اللہ خان صاحب نے اپنے فنڈز کے ذریعے سے اس بستیوں کو ڈیولپ کروایا۔ انتخابات کی آمد ہے، 30 اپریل کو آپ کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ ووٹ کا استعمال ایک مقدس فریضہ ہے اور صحیح قائد کا انتخاب اپنے سیاسی شعور کا ثبوت دینا ہے۔ 15 سال سے خان صاحب 99 کے الیکشن میں شکست ہونے کے بعد 15 سال سے مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندے صلاح الدین کے صاحبزادے اکبر الدین اویسی یہاں پر منتخب ہوتے آئے اور لوگ ان کا ساتھ دیتے رہے 15 سال سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امان اللہ خان نے اس بستیوں کو آباد کیا، مسلمانوں کی خدمت کی، ان کو تمام تر سہولتیں پہنچائی، تو آخر کیا بات تھی امان اللہ خان کو مجلس اتحاد اور مسلمین سے 6 سال کے لیے معطل کیا گیا؟ وہ بات اگر سمجھ میں آنا ہے سب کو، اسی لیے دوہرا رہا ہوں کہ کیا قصور کیا تھا امان اللہ خان نے ملت کے ساتھ۔ آج مجلس کے پلیٹ فارم سے اتحاد کی دہائی دی جاتی ہے، مسلمانوں کو متحد ہونے کی بات کی جاتی ہے اور گنبد خضرا کا واسطہ دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیڈر ہیں، اتحاد کا مظاہرہ کرو۔ تو اگر اتحاد کی دہائی دینے والے میں تم سے سوال کرتا ہوں، کیا امان اللہ خان نے ملت کے ساتھ کوئی نقصان کیا، ملت کو کوئی تکلیف پہنچائی تھی؟ نہیں، بلکہ اسی بستیوں کے اندر جو لوگ پولیس ایکشن کے ستائے ہوئے تھے، جاگیردار، منصبدار، صفےدار، سلےدار تھے، ان کی زمینوں کو سیلنگ ایکٹ کے تحت کھینچ لیا گیا، وہ لوگ جنگلوں کا رخ کیا، اختیار کیا، تو یہی امان اللہ خان تھے، ان لوگوں کو بستیوں کو آباد کیا اور وہاں پر تمام تر سہولتیں فراہم کی۔ تب کہیں جا کے ریاست نگر بسا، تالاب کٹا بسا، امان نگر بسا، امان نگر اے، امان نگر بی بسا، گلشن اقبال کالونی بسی، نصیب نگر بسا، تب جا کے مجلس کا نمائندہ رکن پارلیمنٹ بنا اور ممبر پارلیمنٹ کی حیثیت سے پارلیمنٹ میں جو ہے نا اپنے وجود کا احساس دلایا۔ لیکن اس کے بعد میں کیا بات تھی کہ امان اللہ خان کو کیوں معطل کیا گیا؟ کوئی قصور تو نہیں کیا۔ اگر اتحاد کی بات کرنے والے سمجھ میں آتا کہ جا کے اگر کسی جناردن ریڈی کے مقابلے میں الیکشن لڑتے خیرتآباد سے، صنعت نگر سے، اور اس کو شکست دیتے تو بات سمجھ میں آتی۔ لیکن کیا بات تھی کہ امان اللہ خان کے خلاف میں کیوں الیکشن لڑے اکبر الدین؟ کیوں ان کو کھڑا کیا گیا؟ اسی لیے کھڑا گیا کیونکہ یہ بی جے پی کے ایجنٹ اکبر الدین صلاح الدین آر ایس ایس کا ایجنٹ تھا، اور یہ آر ایس ایس کی جو ہے نا سازشوں کا شکار بن کر آر ایس ایس نہیں چاہتی تھی، بی جے پی نہیں چاہتی تھی کہ امان اللہ خان مسلمانوں کی آواز ایوان کے اندر موجود رہے، امان اللہ خان مسلمانوں کے مسائل کو ایوان میں اٹھائے۔ امان اللہ خان جو ہے نا پولیس اسٹیشن کے لاک اپوں سے جو ہے نا مسلم نوجوانوں پہ جو ظلم ہوتا رہا،
وہ لاکھوں سے نوجوانوں کو کھینچ کر لائے. امان اللہ خان مسلمان بے روزگاروں کو لون دلوا کر ان کو روزگار فراہم کرتے تھے. یہ RSS کو اور BJP کو نہیں دیکھا جا رہا تھا. اس کی وجہ سے سازش کا شکار بن کر امان اللہ خان صاحب پر ہم کو جماعت سے معطل کیا گیا. اور اس کے بعد اکبر الدین جو ہے نا کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہوئے آ کر ہلکے چندرائن گٹے سے لوگوں کو جو ہے نا گمراہ کر کے جو ہے نا الیکشن جیتے. خان صاحب کا انتقال ہوا 2002 میں. اس کے بعد میں 2004 کے انتخابات میں آپ کے درمیان میں آیا. پھر 2009 میں پھر آپ کے درمیان میں آیا. پھر آج 2014 کے اندر اللہ نے اتنی ہمت دیا, اتنی طاقت دیا کہ جو ہے نا پھر آپ کے درمیان میں کھڑا ہو. یہ امید سے کہ اللہ کی ذات سے نا امیدی کفر ہوتی ہے, مایوسی کفر ہوتی ہے. اس تصور سے, امید سے کہ اللہ مغلب القلوب ہے, آپ کے قلوب کو پھیرے گا اور انشاءاللہ آپ کی آواز بن کر حیوان اسمبلی میں ضرور جاؤں گا. نہ کہ جو ہے 5 کروڑوں روپے کا مکان بنانے کے لیے ملے نہیں, جو ہے نا 50 لاکھ کی گاڑی میں پھرنے کے لیے ملے نہیں, ہاتھ پہ لاکھوں روپے کی گھڑیاں بننے کے لیے ملے نہیں, بلکہ کل کے دن دنیا دیکھے گی وہی سادہ زندگی, وہی پھٹے ہوئے چھیتروں میں رہنے والے جس طریقے سے عرب کے بدوؤں سے قیصر و کسریٰ کے ایوان لڑت جاتے تھے, اسی طریقے سے قائم خان اسی جو ہے نا خستہ حال میں جائے گا ایوان میں تو ایوان سر آ جائے گا. اس کی وجہ یہی ہوگی کہ میری زندگی کا مقصد اعلاء کلمات الحق ہے. میری زندگی کا مقصد اعلاء کلمات الحق ہے. ہر انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے. جہاں مقصد فوت ہو جاتا ہے وہاں پر حیات ختم ہو جاتی ہے. اور میری نظر میں دنیا کے اندر سب سے محبوب ترین شے امت رسول ہے. اسی لیے میں نے اپنی منزل حیات اسلامی وحدت اور منزل مقصود جو ہے ملت اسلامیہ کی خدمت بنا رکھا ہے. خدا را میرے جذبات اور احساسات کو سمجھنے کی کوشش کرو, اور پولنگ کے دن یہ نہ سوچو کہ ہم 10 بجے جا کر ووٹ ڈالیں گے, 11 بجے جا کر ووٹ ڈالیں گے تو پھر آپ کی آرزویں ارمانیں پوری نہیں ہوگی. فجر کی نماز کے ساتھ ہی بوتھوں پر قطار لگاؤ, اور تحریک کا نشان آئے گا 12 اپریل کو. اس کے بعد ہم تشہیر کریں گے اور 30 اپریل کا انتظار کرو, اور 30 اپریل کے دن جو ہے آپ اپنے ووٹوں کا استعمال کرنا ہوگا. کس لیے کرنا ہوگا ووٹوں کا استعمال؟ جب امان اللہ خان صاحب MLA تھے, بارکس میں دواخانہ تعمیر کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کی جو ہے نا طبی سہولتیں فراہم کی جائیں. اور اب تو میں خود ڈاکٹر ہوں, لوگوں کی تکلیف اچھی طرح سے جانتا ہوں, اور اللہ نے مجھ کو انسانیت کی خدمت کرا رہا ہے 25 سال سے, اور اللہ نے میرے ہاتھ کے ذریعے سے کئی ہزاروں لوگوں کو شفایا کیا, لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچائی میرے ذریعے سے, علاج و معالجہ ہوا. خود اس محفل میں کئی لوگ ہوں گے جو مجھ سے علاج کرواتے ہیں اور مجھ پر اتفاق کر کے میرے ذریعے سے علاج کرواتے ہیں. عزیزان محترم, کل کے دن ایوان اسمبلی میں عقاب بھیجیں گے تو بارکس میں بعض دواخانے کو ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل بنا دیا جائے گا, کیونکہ آج علاج کرانا بہت مہنگا ہے. کل نئی ریاست بنے گی, نئی حکومت بنے گی, وہ آروگیہ شری اسکیم رہے گی یا نہ رہے گی نہیں بولا جا سکتا. اور ہمارے مسلمانوں کے پاس کوئی ایمرجنسی بجٹ نہیں رہتا علاج کرانے کے لیے. اتفاقی حادثہ ہو گیا, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو علاج کے لیے پیسے ہمارے پاس نہیں رہتے, کیونکہ ہم صبح میں اٹھتے ہیں تو ایک فکر سے اٹھتے ہیں, شام میں سوتے ہیں تو ایک فکر سے سوتے ہیں. اور ہماری خواتین کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری خواتین سیاست سے بہت دور ہیں. وہ صرف جو ہے نا اپنے گھریلو زندگی کے اندر اتنی الجھی رہتی ہے کہ اس میں وہ نہیں جانتی کہ ہمارا ووٹ کا مستحق کون ہے, ہمارا رہنما کون ہے, اور کون رہزن ہمارے ووٹوں کو لے کر جو ہے نا ہمارے جو ہے نا حقوق کی حق تلفی کر رہا ہے, وہ نہیں جانتے ہیں. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ چور ٹی وی کے چکر میں مت آئیں, اور جو ہے نا یہ ہمارے پاس کوئی اخبار نہیں, کوئی ٹی وی نہیں, یہی ہمارا ذرائع ابلاغ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنا پیام آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں. عزیزان محترم, انشاءاللہ کل کے دن جو ہے نا 30 اپریل کا دن جو ہے آپ جو ہے نا تحریک کے حق میں اپنے ووٹوں کا استعمال کس لیے کرنا ہے؟ اس لیے کرنا ہے کل کے دن ڈاکٹر قائم MLA بنے گا, آپ کے ووٹوں کے ذریعے سے ایک بہترین دواخانہ بنائے گا. اس بابا نگر, اس عمر کالونی کے اندر
ایک دواخانہ یہاں پر بھی تعمیر کیا جائے گا. ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے پرائمری اسکول ہائی اسکول بنائے جائیں گے. یہاں پر ہمارے نوجوانوں کے لیے کمیونٹی ہال تعمیر کر کے جس طریقے سے امان اللہ خان صاحب نے تعمیر کیے تھے اس کمیونٹی ہالز کے اندر جو ہے نا جمنیزیم کا سامان ڈالا جائے گا. ہمارے نوجوانوں کے اندر جہاں پر پلے گراؤنڈ ویران پڑے ہوئے ہیں وہاں پر کوئی کوچز نہیں, کوئی اسپورٹس مٹیریل نہیں, وہاں پر کوچز کا انتخاب کیا جائے گا, اسپورٹس مٹیریل دلوایا جائے گا. ہمارے بے روزگار نوجوانوں کے روزگار سے فراہم کرنے کے لیے ان کو لاکھوں روپے لونز دلوائے جائیں گے تحریک کی نمائندگی کے اوپر. اور اسی طریقے سے ہماری قوم کی بے روزگاری دور کرنے کے لیے پوری کوشش کی جائے گی. ہماری خواتین کی فلاح بہبود کے لیے سلائی کے مرکز قائم کیے جائیں گے. ہماری نوجوان لڑکیاں جو آج انبیاء بیٹھی ہے ان کی شادی کے لیے ایک میرج فنڈ مقرر کیا جائے گا. اس فنڈ کے ذریعے سے جو ہے نا ہماری غریب لوگ جو ہے نا شادیاں کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ چلو آؤ اجتماعی شادیاں کر رہے ہیں, محلے کے اندر ہر ایک کو ڈرا دھمکا کے چندے وصول کیے جا رہے ہیں, بقرعید کے میں جو ہے نا چمڑے وصول کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. ہم ایسے شادیاں نہیں کریں گے. ہم شادی کریں گے تو جس طریقے سے اللہ کا حکم ہے یہ ہاتھ سے دو تو یہ ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یہ چیز کا خیال رکھتے ہوئے ہر ایک کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ہم جو ہے نا ہم کو جو ہے نا اس انداز میں ہماری نوجوان لڑکیوں کے لیے جو ہے نا شادی کا اہتمام کریں گے اور حکومت سے فنڈ مقرر کرائیں گے اس کے لیے جو ہے. اور شادی خانے مفت شادیاں کرنے کے لیے شادی خانے بھی تعمیر کروائی جائے گی. ہمارے غریب لوگوں کی جو ہے نا شادیوں کے فنکشن کے لیے اگر موقع ملا تو یہ سارے کام ہوتے ہیں. اگر ہر شخص یہ سوچے گا میرے ایک ووٹ سے کیا ہونے والا ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہے ایک مرتبہ قلی قطب شاہ نے حکم دیا سارے شہر کے ڈولیوں کو صبح تک جو ہے نا یہ ڈولیاں ایک ایک جو ہے نا دودھ سے حوض کو بھر دینا. تو ہر ڈولی نے سمجھا میرے ایک گھڑے سے کیا ہونے والا ہے. سب سو گئے. صبح بادشاہ اٹھ کے دیکھے تو سارے گھڑے خالی, حوض خالی تھا. تو ایسا نہ کہو کہ جو میرے ایک ووٹ سے ایک ووٹ کی اتنی اہمیت ہے کہ حکومتیں گرتی ہیں, حکومتیں بنتی ہیں, ایک ووٹ کتنی اہمیت رکھتا ہے. تو آپ اپنے ایک ووٹ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے تحریک کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں. یہ مجلس بچاؤ تحریک مجلس اتحاد المسلمین سے اختلاف اس لیے کرتی ہے کیونکہ آپ کے حقوق کی حق تلفی ہوتی ہیں. ایک وہ زمانہ تھا کہ جناب صلاح الدین جب الیکشن لڑتے تو اس وقت یہ کہتے کہ جو ہے جب نوجوان جا کے پیسے پوچھتے ہم کو کھانے کے لیے کچھ خرچہ چاہیے تو جواب یہی دیا جاتا کہ حضرات آپ جانتے ہیں کہ میرے کوئی کاروبار نہیں, کوئی آمدنی کے ذرائع نہیں ہے, میرا کھاتا تو رب العالمین کی بینک میں ہے. مسلمان جو ہے جذبات سے مغلوب ہو جاتا, ہولی کے دن رکشے کھینچ کھینچ کر مجلس کے حق میں ووٹ ڈالتا. ہماری مائیں بہنیں اپنے بلکتے ہوئے بچوں کو دودھ نہیں پلا کر جو ہے مجلس کو ووٹ دینا اپنا ایمانی فریضہ سمجھتی تھیں, جس کی وجہ سے کرائے کے گھر میں رہنے والے صلاح الدین کو بلدیہ کے کارپوریٹر سے لے کر ممبر پارلیمنٹ بنا دیا. لیکن آج اکبر الدین اویسی کے کیا کاروبار ہیں, اسد الدین اویسی کے کیا کاروبار ہیں. الیکشن میں پیسے کہاں سے خرچ رہے ہیں, بابا تو کرائے کے گھر میں تھے. آپ کون سے ایسے امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار ہیں, آپ ایسے کون سے داؤد ابراہیم ہیں جو ہے نا سونے کی منڈی چلاتا ہے. تو جو آپ الیکشن میں پیسہ خرچ کرتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے اور کرو یہ پیسہ کہاں سے آیا, کس کا پیسہ ہے, میں وہ بتانا چاہتا ہوں اس جلسے کے ذریعے سے. کان کھول کر سنیں. 1984 عیسوی سے پہلے مدرسے کے پاس کچھ نہیں تھا, لیکن 1984 عیسوی میں جب نادر اللہ بھاسکر راؤ کی حکومت بنی تو نادر اللہ بھاسکر راؤ کی حکومت کو ایم ایل اے کی تائید کی ضرورت تھی, نمبر کی ضرورت تھی. تو مجلس کی تائید کے لیے ڈاکٹر وزارت رسول خان نے چیف منسٹر بھاسکر راؤ سے بات کیا کہ ہم مسلمان بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, ہماری قوم کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں. تو نادر اللہ بھاسکر راؤ نے ایک میڈیکل کالج کا اجازت نامہ دیا, ایک انجینئرنگ کالج کا جس کو دکن میڈیکل کالج اور دکن انجینئرنگ کالج کہا جاتا ہے. اس کے بعد میں آپ نے کیا کیا, وزارت رسول خان کو اس میڈیکل کالج سے ان کے تختی جو لگی ہوئی تھی فاؤنڈر سیکرٹری کی نکال کر پھینک دیا اور مجلس سے جو ہے نا کنارہ کش کر دیا ان کو.
اور اس کے بعد خود جو ہے نا میڈیکل کالج کی ایک ایک سیٹ 50-50 لاکھ روپے میں بیچے, انجینئرنگ کالج کی ایک ایک سیٹ 25-25 لاکھ روپے میں بیچے. آپ لوگوں کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں, سالانہ 150 میڈیکل کالج کے اور 150 انجینئرنگ کالج کے 50 لاکھ کے حساب سے آج 2014 30 سال کے عرصے میں کتنے ہزار کروڑ روپے جمع ہوئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں ہے وہ پیسہ؟ وہ پیسہ صرف الیکشنوں میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے غریب غربا کو بستیوں کے اندر جو ہے نا بانٹا جاتا ہے 25 ہزار روپے, اور اس کے بعد پھر 5 سال نظر نہیں آتے. 3 ساڑھے 3 4 سال تو جو ہے کبھی دبئی کے دورے پہ رہتے ایم ایل اے صاحب, کبھی سوئٹزرلینڈ کے دورے پہ رہتے, کبھی امریکہ کے دورے پہ رہتے. بستی میں گنڈا راج چلتا ہے, گنڈا گردی ہوتی ہے بستیوں کے اندر. ایسی گنڈا گردی, ایک ایک پلاٹ کے اوپر نوٹری کے پیپر تیار کیے جاتے ہیں, پلاٹ والے کو پریشان کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے پاس بھی کاغذات ہے. پھر اس کے بعد پیسے میں معاملے سیٹل ہوتے ہیں. واقعہ ایک ہے جو آپ کے سامنے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. ریاست نگر میں ایسی سپلائنگ کمپنی والے, رحمان سپلائنگ کمپنی کے مالک عزیز خان صاحب مجلس کے چہیتے, مجلس کو چاہتے اکبر الدین کی یہ کینویسنگ کرتے. انہوں نے بالاپور میں ایک زمین خریدی تھی. بالاپور میں زمین خرید کے وہاں پر شادی خانے کے لیے کچھ تعمیر کیا. تو ایریے کے کارپوریٹر کے جو بھائی نوٹری کے پیپر لے کے پہنچ گئے. پھر معاملہ گیا ایریے کے ایم ایل اے کے پاس, تو کہنے لگے دے دو 15 لاکھ روپے دے کے معاملہ سیٹل کر لو. ارے بول نہیں سکتے تھے, سپلائی شادی خانہ جو تعمیر کر رہا اس کے بعد رجسٹری کے ڈاکومنٹ, پرانی رجسٹری, یہ نوٹری چلنے والی نہیں. پھر اس کو 15 لاکھ کس لیے دلائے؟ کیونکہ یہ سب کو بٹوارا ہوتا ہے وہاں پر. یہ کارپوریٹر کھا کے جو ہے لوگوں کو لوٹتے ہیں. اسی طریقے سے اسی بستیوں کے اندر اس انداز سے دھندے بازی ہوئی. کوئی نل کا کنیکشن لیتا ہے, نل کی پائپ لائن پڑتی ہے, پرانا کنیکشن ہے, نیا کنیکشن کے لیے ایک پلمبر پھرتے رہتا بستی میں, 4000 روپے دو تو کنیکشن, نہیں تو آپ کو کنیکشن نہیں ملتا. بابا نگر والے اچھی طرح جانتے ہیں. اسی طریقے سے پولیس میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو مقبری ہوتی ہے, اور اس کے بعد ان سے پیسے کھا کے لالم لال ہوتے رہتے ہیں. کوئی گھر کی تعمیر کر رہا ہے اور یہ پہنچ جاتے ہیں, ان کی نیت خراب ہوتی ہے. ہم کارپوریٹر, ہم ایم ایل اے, ہم ایم پی, اتنے پیسے دو تو گھر کی تعمیر, نہیں تو گھر کی تعمیر. اس طریقے سے ظلم چل رہا ہے. آج یہ ہو گئی کہ خان صاحب کے زمانے میں آپ آرام سے رہتے تھے, عہدیدار آپ کی بستیوں میں نہیں آتے تھے, لائٹ والے آپ کی بستیوں میں نہیں آتے تھے, بلدیہ والے آپ کی گھر کی تعمیر کا پرمیشن نہیں پوچھتے تھے, کیونکہ خان صاحب مضبوط قیادت تھی, حلال کی کھانے والی قیادت تھی, اسی لیے عہدیدار ڈرتے تھے اور عوام طاقتور تھی. لیکن آج عوام کو کمزور کر دیا گیا. لائٹ کے میٹر آپ کے باہر کسی لیے لگائے گئے؟ میں بتاتا ہوں. جب جا کے کارپوریٹر کے پاس گئے, ایم ایل اے کے پاس گئے, ارے لائٹ کے میٹر ہمارے باہر لگا رہے, ہم کیا کرنا, کورٹ کا آرڈر ہے, حکومت کا آرڈر ہے, بولے خاموش بیٹھ گئے. کئی کو خاموش بیٹھے. ایک میٹر بنانے والی کمپنی نے لائٹ والوں سے ساز باز کیا اور میٹر لگانے کے لیے 3500 روپے حکومت نے سینکشن کیے, لیکن خرچہ جو ہے 1000 سے 1100 روپے سے بڑھ کے نہیں آتا. باقی کے پیسے شہر میں 10 لاکھ میٹر لگا دیے, باقی کے پیسے کس کے جیب میں؟ کارپوریٹر, ایم ایل اے, ان کے مسٹنڈوں کو کروڑوں روپے کا اسکیم ہے. تحریک کے پاس بھی آئے باہر میٹر لگانے کے لیے. میں نے پوچھا کس لیے لگا رہے ہیں؟ کہا صاحب پرانے شہر میں چوری ہوتی ہے اس لیے لائٹ کے میٹر باہر. یعنی آپ کو بے عزت کیا جا رہا ہے, آپ کو چور ٹھہرایا جا رہا ہے, آپ کی عزت نفس کو للکارا جا رہا ہے, اور نمائندے کی ذمہ داری تھی کہ آپ کی بے عزتی کے خلاف میں احتجاج کرتے. جوبلی میں نہیں لگ رہا ہے, بنجارہ ہل میں ایسے لائٹ کے میٹر نہیں لگے. حد یہ ہو گئی, تحریک کا نمائندہ امجد اللہ خان خالد, کارپوریٹر اعظم پورہ, امان اللہ خان کا چھوٹا بیٹا ہے, اور اس علاقے کے اندر ایک بھی میٹر باہر نہیں لگانا. حکومت کا آرڈر ہوتا تو وہاں بھی لگتے, لیکن وہاں پر بھی رشوت کوئی لا کے دیا تو کھانے والے نہیں تھے. ہم نے کہا کہ ہم حرام خور نہیں ہیں, ہمارے والد نے حرام خوری کرنا نہیں سکھایا, حلال کا کھاتے ہیں ہم. میٹر نہیں لگے گا اعظم پورہ ڈویژن میں, جا کر دیکھو ایک ہی میٹر. اور جتنے مجلس کے کارپوریٹر ایم ایل اے ہے ان سب علاقوں کے اندر میٹر باہر لگائے گئے. کل کے دن تحریک جیت کے آئے گی, یہ سارے میٹر اندر کر دیے جائیں گے.
جو آپ 300 روپے بل دیتے تھے وہی دیں گے، اس سے بڑھ کے نہیں دیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے سیاسی شعور کو بیدار کرو. یہ الیکشنوں کے اندر نوجوان کہتے ہیں تحریک کا ساتھ دیا تو ہم کو کیا بینیفٹ ملے گا، ہمارا کیا فائدہ ہوگا. ارے تمہاری اتنی سمجھ ہے، تم دور اندیشی کی نظر پیدا کرو، نیرو ویژن مت رکھو، براڈ ویژن رکھ کے چوطرف دیکھو اور اس کے بعد بولو کہ ہاں تحریک کو دینا ہوگا ہم کو ووٹ بول کے دے. نہیں، ہم کو کیا فائدہ ہے بول کے وقتی طور پہ پوچھیں گے تو فائدے بہت سارے ہوں گے جب میں جیتوں گا. فائدے ختم ہو جائیں گے جب جو ہے نا وہ جیتیں گے. الیکشن کے بعد آپ کی عزت رہے گی نہ آپ کا مقام رہے گا. آج تحریک ہے، میں میدان میں ہوں آپ کے درمیان میں، کل تو آپ کی عزت ہے. کل کے دن جو ہے میں دستے بردار ہو جاؤں گا اور گھر میں بیٹھ جاؤں گا، مجھ کو الیکشن نہیں لڑنا ہے، تو پھر مسلمان کا کوئی مقام نہیں رہے گا. نہ وہ پیسے نہیں بٹیں گے. تم کو پیسے اسی لیے بٹ رہے ہیں اس تحریک کا وجود ہے، تحریک کی طاقت ہے. تو خدا را پیسے مانگنا ہو تو مسبب الاسباب سے مانگو، مسبب السبب سے مانگو، اس سے مانگو، ان کے ساری سے مانگو. اگر بندے ہو رب کے تو رب سے مانگنا سیکھو. اس سے کیا مانگتے ہو؟ کوئی بندہ کسی بندے کو بھلا کیا دے گا جو خود ہے موت کی زد میں، دوسروں کو حیات کیا دے گا؟ عزیزان محترم، میں نوجوانوں کے خیالات کو بدلنا چاہتا ہوں. ان کا ظلم اتنا ہے اقتدار کے ذریعے سے، کل کے دن تحریک اگر نہیں جیتے گی الیکشن، یاد رکھو آپ شکر بھی نہیں بانٹ سکیں گے. ظلم بازو کی بستی میں ہوا، یہی محمد پہلوان کے اوپر ظلم کیا گیا. یہ بستیاں بسانے والے محمد پہلوان، ان کے والد عمر کے یافئی کے نام سے بسائی گئی بستی. تو محمد پہلوان پہلے ساتھ دیتے تھے 99 میں، مجلس کا ساتھ دیا، 2004 میں مجلس کا ساتھ دیا جب اچھے تھے محمد پہلوان. جب معاملہ آیا کہ جو ہے زمین کے معاملے کے اندر اکبر الدین نے کہا میرے کو 70% پیسہ چاہیے زمین کا، 20% تم لو، تو وہاں اختلاف پیدا ہوئے، اقتدار حاصل ہو گیا 2009 میں مجلس. اس کے بعد محمد پہلوان کو جینا حرام کر دے رہے تھے، ان کے گھروں کو توڑوانے کی سازش رچائی جا رہی تھی، ان کی زمینوں کے اوپر قبضے جو ہے نا اقتدار کے ذریعے سے کرنے کوشش کی جا رہی تھی. جھگڑا ہوا بارکس میں، بالاپور روڈ پہ. کیا محمد پہلوان جھگڑے میں تھے؟ نہیں تھے. کیا محمد پہلوان کے بڑے بھائی جو 70-75 سال کی عمر کے ہیں، شوگر بلڈ پریشر کے مریض ہیں، کیا وہ مقام واردات پہ تھے؟ نہیں تھے. اور دوسرے لوگ تھے؟ نہیں تھے. جھگڑے کے اندر کچھ 2-4 جنے تھے، انہوں کو چاقو لگی، پھر انہوں گولی چلائے، ابراہیم یافئی شہید ہو گیا. 2 نوجوان شدید زخمی حالت میں ہو گئے، ان کا علاج تحریک نے یشودا ہاسپٹل کے اندر میں اپنی موجودگی کے اندر پورا ٹریٹمنٹ کرایا. حد یہ تھی کہ آپریشن ہو کے 3 دن نہیں ہوا، زیادتی اپنے اقتدار کے ذریعے سے ان نوجوانوں کو جو شدید زخمی ہو گئے تھے گولی سے، محمد پہلوان کے بھتیجوں کو دواخانے سے اٹھا کر جیل منتقل کر دیا گیا. اور ان کو انکاؤنٹر کرنا چاہتے تھے، لیکن تحریک کی طاقت تھی اور تحریک کے اوپر اللہ کا فضل و کرم تھا جس کی وجہ سے محمد پہلوان کا انکاؤنٹر نہیں ہو سکا. اور اس کے بعد میں مسلمانوں کے لیڈر، اتحاد کی دہائی دینے والے، اتحاد کے علمبردار، ایک جٹ ہو جاؤ مسلمانوں کہنے والے اسد الدین نے کیا تقریر کیا؟ ارے محمد پہلوان، تجھ کو تو ہم 200 روپے کی پستل کی گولی سے نہیں ماریں گے، بلکہ تجھ کو جو ہے نا میڈیکل ہال پہ 2 روپے کی دوا کے لیے بھیک مانگنا پڑے گا. واہ کیا تکبر ہوا، راضی الرحیم ہو گیا اسد الدین جو ہے. ارے رزق تو اللہ دیتا ہے، صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے، ہر جگہ انتظام ان کا ہے، اپنا کیا ہے تمام ان کا. یہ راضی الرحیم بن گیا. یہ اقتدار کا نشہ، ملت کی ہڑپ کی ہوئی دولت کا نشہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے. اور کہنے لگا ارے محمد پہلوان تیرے لیے تو زمین کو ایسا تنگ کر دوں گا کہ تجھ کو دفن ہونے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. ارے خود کی دفن کی جگہ خود کو پتا ہے یا نہیں؟ پہلے سوچ لے اسد الدین. مرے گا تو کہاں دفنا جائے گا؟ تیری خمیر کہاں ہے نہیں معلوم. ارے کوئی عمر کالونی میں رہتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، کعبۃ اللہ کو جنت البقیع میں مقام مل جاتا ہے. اس کی خمیر کے بارے میں کون جانتا ہے؟ یہ اسلام نہیں سکھاتا. اور تو اور اس کے بعد جو شہر کے اندر 50-60 جلسے کر کے لوگوں کو اکسانے کی کوشش کرے
تحریک کو بدنام کرنے کی کوشش کرے کہ ہم محمد پہلوان کا ساتھ دینے والے کہہ کر بار بار 4 ٹی وی کے اوپر جو میں محمد پہلوان کے ساتھ چل رہا تھا دواخانے میں وہ فوٹو ڈال کے جو گمراہ کرنے کی کوشش کرے لوگوں کو. دیکھو ظالموں کے ساتھ کون ہے؟ ہم مظلوم ہے. ارے ظالم تو تم ہے جو قوم کو جو ہے نا گمراہ کر رہے ہیں, قوم کا حق مار کے بیٹھے ہیں. لیکن حالات یہ ہے کہ انہوں تقریر کرے اکبر الدین کہ رام چندر جی اور کوشلیا کے بارے میں جیل کو جانا پڑا ہندوستان کے دستور کے تحت, لیکن وہاں گمراہ کیا کر رہے قوم کو؟ ہم کانگریس سے اختلاف کرے تو ہم کو جیل کو بھیجا گیا. لیکن یہ نہیں بولتے کہ قرآن کے احکامات پہ تقریر کیا میں نے. قرآن کیا کہتا ہے سورہ انعام میں؟ لا تسبوا الا الذین من دون اللہ لا یسبہ اللہ عدوا من غیر علم. تم ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو جس کی وہ پرستش کرتے ہیں, کہیں وہ پلٹ کے تمہارے حقیقی خدا کو برا نہ بولے. تو بتاؤ کہ احکامات قرآن کے تحت تقریر کیا, اکبر نے جیل کو جانا پڑا, پھر آ کے قوم کے سامنے ڈرامے. میرے کو کھانے کے لیے ایسی روٹی دیے کہ بھائی جو ہے نا کھا نہیں سکا, توڑنا ہے, 2 بلیاں توڑ رہے تو بلی نے روٹی نہیں ٹوٹی. اب بتاؤ مولانا نصیر الدین 5 سال تک گجرات کی جیل کے اندر جو ہے, گجرات کی جیل کے اندر سزائیں بھگتتے رہے, کبھی آ کے قوم کے سامنے نہیں بولا میرے پہ لوگ اتنا ظلم کرے. ارے بابا تو تقریر کرا کہ تو یہ تو اللہ کا عذاب تھا جس کی وجہ سے قرآن کے احکامات کے خلاف تقریر کرا, تو جیل کو گیا. تیرے مفادات تھے حکومت سے, کبھی 4 مینار کی مندر کا مسئلہ اٹھا کر قوم کو پریشان کرنے کی کوشش کی گئی. حالانکہ وہ مندر 35 سال سے ہیں. احتجاج کرنے کی وجہ کیا تھی؟ صرف حکومت کو بلیک میل کر کے 30 سے 35 ہزار کروڑ کے اثاثے حاصل کرنا چاہتے تھے حکومت سے, لیکن وہ معاملہ بنا نہیں. تو کہنے لگے ہم کانگریس کے خلاف میں احتجاج کرے تو جو ہے ہم کو جیل کو جانا ہو. اب آئیں گے ڈرامے کرنے کے لیے. میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں, جھکنے نہیں آ رہا میرے کو, جو ہے میں کمزور ہو گیا, اتنے ٹاکے لگے, اتنے آپریشن ہوئے, خالی پانی پہ ہوں, جوس پہ ہوں, روٹی نہیں چبا سک رہا ہوں. تو بابا کو بولو کہ جاؤ تم اب آرام کرو, 15 سال تم کو موقع دے دیے گئے. یہاں پٹھان کا بچہ, امان اللہ خان کا بچہ, ہم کو ایک امان اللہ خان کی ضرورت ہے جس کے رگوں میں خان صاحب کا خون دوڑ رہا ہے, اس کو ایوان کو بھیجا کے ہمارے مسائل کو حل کرنا. یہ بات کرنا ہوگا آپ کو. نہیں یہ ہم کو کیا بینیفٹ مل رہا, تحریک کو ساتھ دینے سے کتنے پیسے دے رہے ہیں, آفس کھولنا ہے. میرا باپ امان اللہ خان جو ہے حرام خوری نہیں کرا, حرام کا نہیں کمایا, تو ایسا بانٹنے کے لیے جیسا اکبر اسد کے پاس ہے بانٹنے کے لیے نہیں ہے میرے پاس. حلال کی کھلایا, حلال کی میں خود زندگی گزار رہا ہوں, میں خود حلال کی اپنی اولاد کو کھلا. بتاؤ یہ اپنے ذات کے لیے الیکشن نہیں لڑ رہا ہوں, بتا رہا ہوں یہ آپ کے مسائل کے لیے, آپ کے مفادات کے لیے. ہم نے پچھلے جلسوں میں اعلان بھی کیا تھا, آؤ اگر کوئی ہمارے مقام پہ ٹھہر کر ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو قائم کا بازو بھٹ کے اس کو چندرائن گٹے سے ایم ایل اے لڑانے کے لیے ہے. تو ہم اسی محفل میں ابھی نامینیشن نہیں ہوا, آج بھی اعلان کرتا ہوں, واہ خدا کوئی ہے تو آ کے کھڑے رہ جاؤ, ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. میں اس کا کام کروں گا, اس کو ایم ایل اے شپ دینے کے لیے تیار ہوں, ایم ایل اے کا تحریک کا ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہوں, اور چندرائن گٹے سے مقابلہ کرنے کے لیے بازوں میں رہتا ہوں. شہر حیدرآباد میں اتنے لوگ بستے ہیں, اچھے لوگ بھی بستے ہیں, اور اللہ نے دنیا بسے جب سے نیک اور حساس لوگوں کو بہت پیدا کیا جو برائی سے بدی سے نفرت کرتے رہے. کیا کہا میں نے؟ برائی سے بدی سے نفرت کرتے رہے, لیکن بدی کا مقابلہ سب نے نہیں کیا. وہی شخص بدی کا مقابلہ کیا جو سرکار کے غلام ہوتے, انہوں نے بدی کا مقابلہ کیا. میرے آقا نے بدی کا مقابلہ کیا تو دین تم تک پہنچا, اور آج میری بھی یہ ذمہ داری ہے خون آنسو دور سے گزرتے ہوئے ملت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بدی کا مقابلہ کرنا ہے, آج کے حقوق دلوانا ہے میرے لیے, اور ان ظالموں کے ساتھ حقوق کو حاصل کرنا ہے. ایوان میں جاؤں گا, غیر محسوب اساتذہ جات کے اوپر بات کروں گا. انگریزی میں امپروپورشنیٹ ایسٹ کہا جاتا ہے. اس کی جب آواز اٹھے گی تو انکوائری بیٹھے گی, تو انکوائری جب بیٹھے گی تو ان کو جیل کو جانا پڑے گا. وہ دارالسلام کے تمام اساتذہ جو ذاتی جائیداد میں اویسی اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بن گئی ہے, وہ آپ کو دلوانے کی پوری کوشش کرو. محترم یاد رکھو وقت ختم ہو رہا ہے, ابھی 3-4 منٹ باقی ہیں. آپ سے التجا کرتا ہوں اللہ سے دعا بھی کرو.
تحریک کی کامیابی کے لیے ایسی دعا کرو، دل سے کرو، اور یہ سمجھ کے کرو کہ آپ سب الیکشن لڑ رہے ہیں، صرف قائم کا مقابلہ نہیں کر رہا ہے انتخابات، آپ سب کی ذمہ داری کو مت کرو۔ اللہ اس تحریک کو ایسی طاقت بخش اور تحریک کے اطراف میں وفادار اور جو ہے نا جانثار حاشیے کو مرتب فرما، جو تیرے دین کی سربلندی کے لیے، الہی کلمات الحق کے لیے جو ہے نا تو جو ہے تحریک کو جو ہے نا کامیاب اور کامران بنا۔ ہمارے پاس دولت نہیں، طاقت نہیں مولا، ہمارے مقابل میں دولت مند ہے، طاقتور ہے اور سرمایہ دار لوگ ہیں، ظالم ہے، تو ہماری نیتوں کو جانتا ہے، تو ہمارے اخلاق کو جانتا ہے، تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، تیری شان کریمی اور رحیمی کا واسطہ ہے پروردگار، تو ستار ہے، غفار ہے مولا، اس تحریک کو کامیابی دے مولا۔ اگر یہ بات تحریک کامیاب نہیں ہوگی، قوم کی ہمت پست ہو جائے گی، ساتھ میں میری بھی ہمت پست ہو جائے گی مولا۔ تو اس مظلوموں کی مدد کے لیے، ان کی سربلندی کے لیے، دوسرے اپنے وطن کے ساتھ عزت کی زندگی گزارنے کے لیے تحریک کو کامیاب اور کامران الحمدللہ۔ کل کا ایک عظیم الشان جلسہ ملے بیداری شان باغ ہندی بازار میں منعقد کیا جا رہا ہے، آپ تمام حضرات سے زیادہ تعداد میں شرکت کی درخواست کی جاتی ہے۔ پورے ایک ساتھ ڈاکٹر صاحب بیچ میں ٹھہر جائیے نا، بیچ میں آپ لوگ